Is it okay to have non-Muslim roommates and share meals with them? ہم اپنا کھانا تو ان کو دے سکتے ہیں اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے کھانے کے بارے میں البتہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر وہ کسی کی جان لے کر گوشت حاصل کیا گیا ہے تو ہمارے دین میں کسی جانور کی جان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں جا سکتی. اتنی حرمت ہے. انسان تو انسان، جانور کی جان کی بھی حرمت ہے. چنانچہ یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں کسی غیر مسلم کے دسترخوان پہ تو اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، یعنی خون نکلنا چاہیے، کیونکہ خون درندگی کی علامت ہے. دین ہمارا پاکیزگی چاہتا ہے. ہمارا جو دین ہے اس میں ہر حکم، جس طرح بھی آپ نے ایک سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں، ہمارے دین کے اندر کوئی بھی چیز کسی بزرگ فلسفی دانا حکیم کے متفرق اقوال ذریعہ پہ مشتمل نہیں ہے. یعنی ہمارا دین بدھا کے اقوال پہ نہیں ہے، ہمارا دین کسی دیومالائی کہانی کے اوپر نہیں ہے جیسے تاؤ مذہب ہے، شنتو مذہب ہے، یا کسی توہم پہ نہیں ہے کہ ہم فنگ شوئی پہ بیٹھے ہیں ایک تصور پیدا ہوا. ہر چیز الگ الگ نہیں. ہر سوال کا جواب ایک نقطہ پرکار کے ہدف پر جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیورٹی، پاکیزگی. تو اللہ ہر چیز میں پاکیزگی چاہتا ہے. تو غیر مسلم کے دسترخوان پہ اگر جانور آتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکیزگی کے خلاف ہے کہ اگر اس کا خون نہیں نکلا ہوا، خون درندگی کی علامت ہے، تو خون نکلے گا یعنی تزکیہ ہوگا اس کا، اور تسمیہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کاٹا. وہ یہودی کرتے ہیں. اسی لیے کوشر اگر یہودی آپ کا روم میٹ ہے بے تکلف کھائیں، لیکن اگر کوئی مسیحی ہے تو اس سے پوچھیں کہ تم تزکیہ تو کرتے ہو، خون نکالتے ہو، تم بسم اللہ بھی پڑھ لیا کرو اللہ کے نام پہ، تو میں ضرور کھا لوں گا. آج کل تو اگر مسلمان یہودی روم میٹ ہیں تو شاید ساتھ کھانا کھانا مشکل ہی یہ خود بہت بڑی خبر ہوگی، بہت مشکل ہی ہوگا. صحیح.